بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا واقعہ۔ ناظرین گرامی، اہل مکہ کی مالی قوت کا بنیادی سبب قبائل عرب ملک شام، یمن، بحیرہ فارس، حبشہ اور دیگر علاقوں والوں کے ساتھ عہد قدیم تجارت سے رہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیشے کو اختیار کیا۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا سفر کیا تاکہ تجارت کے اسرار و ضمور کا علم حاصل کر سکے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میرے پاس مال و دولت نہیں اور ہم سب پر مشکل وقت آن پڑا ہے، اور یہ تمہاری قوم کا قافلہ تجارت کے لیے نکلنے والا ہے، اور خدیجہ تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری طرف سبقت کرے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچے بھتیجے کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو اس سے دگنی تنخواہ دوں گی جو کسی دوسرے کو دیتی ہوں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صدق، امانت اور اخلاق حسنہ کی باتیں معلوم ہوئی تھیں تو انہوں نے خود آپ کو بلا بھیجا اور آپ سے طلب کیا کہ ان کا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ اچھی اجرت دیں گی جو دیگر تاجروں کو دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر دی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجرت 4 اونٹنی مقرر کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے کو بھی اجرت پر آپ کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ بصرہ کے بازار میں پہنچے اور اپنا مال تجارت بیچا تو گزشتہ تاجروں کے مقابلے میں دگنا نفع ہوا، اور جو کچھ خریدنا تھا خرید کر مکہ واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس نے اپنی مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نفع کی اطلاع دی جو ان کی تجارت میں حاصل ہوا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ناصرین، میسرہ بی بی خدیجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق کوئی امانت داری اور اخلاق حسنہ کے بارے میں ساری باتیں بتائیں اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک آدمی کے درمیان مال فروخت کرتے وقت کچھ بات بڑھ گئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں کی قسم کبھی نہیں کھائی، اور میں جب بھی کبھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس آدمی نے کہا، تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے میسرہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ وہ نبی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء نے بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہب کے گھر کے قریب ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے محبت کے انداز سے جھانک کر میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، قریش کا ایک آدمی ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں تو صرف نبی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور نبی ہی پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا مال تجارت فروخت کیا اور اس کے غوث دوسری چیزیں خرید کر واپس چل پڑے۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو میں دیکھتا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آفتاب سے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں۔ نبی کریم جو مال تجارت شام سے لے کر آئے تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے فروخت کیا مکہ میں تو دگنا نفع ہوا۔ ان سب باتوں سے آپ بہت خوش ہوئیں اور ان کے دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شادی کر لیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال مکمل ہوئے تھے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حسب نسب والی خوبصورت، صحت مند اور کثیر المال عورت تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں انہیں طاہرہ کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ پہلے ان کی 2 مردوں سے شادی ہو چکی تھی۔ ایک کا نام عتیق بن آئی بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو محمد بن سیفی مخزومی کی ماں بنی۔ اس کے بعد اس کی شادی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی جس سے ان کے ہاں ہند بن ہند پیدا ہوئی جو صحابی بن کر جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ زینب نام کی ایک لڑکی بھی ہوئی تھی اور حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ بنے۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد بہت سے جاہ و حشمت اور مال و جائیداد والوں نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہی، لیکن انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ سب کو ٹال دیا اور تیسری بات شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین، ایسا لگتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص، وفادار، اخلاق و کردار میں بے مثال اور معاملات زندگی میں تجربہ کار بھی نہیں تھی تاکہ اپنی مالی اور اجتماعی حیثیت اور ان صفات حسنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مانیں۔ مشرکین قریش کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جب میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی اور آپ کے دوران سفر 2 فرشتوں کے سایہ
کرنے کی بات بہت اہم بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی رغبت ڈال دی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے خدیجہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی تو ابو طالب نے اجازت دے دی۔ آپ کے پیچھے ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا، دیکھنا خدیجہ ان سے کیا کہتی ہیں، آ کر خبر دینا۔ اس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو دروازے سے باہر نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ میرے حق اور میرے مقام کو پہچانیے گا، اور آپ اس اللہ سے دعا کیجیے گا جو آپ کو مابوس کرے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے لیے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اللہ کی قسم اگر میں نبی ہوا تو تمہارا اس حق گوئی کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اگر میرے سوا کوئی دوسرا نبی ہوا تو مجھے یقین ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ تم ایسا کر رہی ہو وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ عالم۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد ایک بڑا شرف حاصل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ پھر وہ دنیا کی 4 باکمال اور افضل ترین عورتوں میں شامل ہو گئی۔ ناظرین، شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک باقی رہی۔ ام المومنین اس وقت ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ اس پوری مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایک دوسرے کا غائب درجہ اعزاز و اکرام کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی، پھر زینب، پھر عبداللہ، انہی کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ زہرا۔ حضرت قاسم 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بھی بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ الگ کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پر جو بھی قرآن نازل ہوا یا آئندہ نازل ہوگا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھے۔ اگرچہ آپ کو امید تھا کہ آپ کا رب کریم آپ کو پڑھنا سکھا دے گا، جس نے ابن آدم کو قلم کے ذریعے لکھنے کا علم دیا ہے، جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہالت کے طریقے سے نکال کر روشن شاہراہ پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامیہ کی ابتدا قرأت اور کتابت کی دعوت سے کی۔ جس نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا، جس کی تلاوت ہوتی ہے اور جب کتاب کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے امت محمدیہ کو یکسر خواندگی کی حالت سے نکال کر ان کی دنیا میں پہنچا دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا، اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں کفر سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی باسط سے قریب صحیح گمراہی میں مبتلا تھے۔ ناظرین، پھر توقف وحی کے بعد جو 6 آیتیں نازل ہوئیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اٹھیں اور اہل مکہ کو ڈرائیں کہ اگر وہ اوثان و اصناف کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے جن کی ان سے بیشتر ان کے آباء و اجداد عبادت کر رہے تھے، تو اللہ کا عذاب انہیں آ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا و مالک اور اپنے تمام امور کی اصلاح کرنے والے رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس کی ذات جنہوں نے تخلیق و بادشاہی اور عبادت کسی بھی مقام میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی، نماز ادا کرتے رہے اور امت اسلامیہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے ہر حال میں تمام نجاستوں سے پاک و صاف رکھیں اور خاص طور پر نماز کی حالت میں، اور اپنے باطن کو تو بدرجہ اولیٰ تمام گندگیوں اور عقائد و اخلاق پلیدگیوں سے یکسر پاک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے پیدا ہوئے تھے بتوں کی عبادت سے بالکل دور رہے، اس لیے اس آیت قریب اور ان سے دور رہنے کی آپ کو مزید دل کو سخت نہیں کرنا پڑا۔ لوگوں کو بتوں کی پرستی سے بالکل کنارہ کش ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ مزید حکم دیا گیا کہ جو دعوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے تو اس کا آپ اپنے رب پر احسان نہ جتائیں، بلکہ اس کے بدلے رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ کسی کو کچھ دے کر آپ اس پر احسان نہ جتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے سارے عالم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور جب آپ ایسا کریں گے تو عرب و عجم سب آپ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں آپ صبر کریں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ اوامر پر پورے طور پر عمل کیا۔ ان میں سب سے اہم نمازوں کے متعین اوقات میں ادائیگی ہے۔
جیسا کہ ابتدائی وحی کے وقت ہی جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی تھی، چنانچہ آپ نے خود نماز پڑھی اور جب گھر آئے تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سرزمین پر پہلی مسلمان تھی، وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس شخص کو سکھاتے رہے جو اسلام میں داخل ہوا، اور تمام صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی کہ وہ جہاں بھی رہیں نماز ادا کریں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے گھروں میں، مکہ کی گھاٹیوں میں اور دار ارقم میں جو صفا پہاڑی پر تھا، مشرکین کی نظروں سے چھپ کر نماز ادا کرتے رہے۔ صحابہ کرام اس دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ گھر دعوت اسلامیہ کا پہلا مرکز اور اسلام اور مسلمانوں کے معاملات پر مشورہ کرنے کی پہلی جگہ تھی۔ آپ نے لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا اور اللہ کی عظمت و شان بیان فرمائی، نیز آپ نے لوگوں کو بتوں کی عبادت، ارتکاب معاصی اور ہر برے اخلاق سے روکا، اور اللہ کے بعد آپ نے بنی نوح پر احسان کیا، اس لیے کہ آپ ہی نے اسلام کی دعوت سب تک پہنچائی اور اسلام میں اذیتوں اور شوکتوں کو برداشت کیا۔ اس کے لیے بندوں سے کسی واپسی کی امید نہیں رکھی، بلکہ ان کا اجر تو انہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پورے عزم و قوت کے ساتھ قائم رہے، تمام تکلیفوں پر اللہ کی جانب سے ثواب کی امید پر صبر کرتے رہے، اور ان تمام صفات عالیہ میں تمام انبیاء اور رسول پر فوقیت لے گئے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، امام بخاری اور مسلم میں ابتدائی وحی کی کیفیت کے بیان میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی جبرائیل سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ کے پاس آنے سے پہلے آپ کو اطمینان دلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور شادی کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے، اور مجھے پہلے بھی اس بات کا یقین تھا کہ آپ ہی وہ ہیں جنہیں محبوس کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ سیدہ خدیجہ پہلے ہی سے حق کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھیں، جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ایک روایت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کرنا سکھایا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا، انہیں نماز پڑھنا سکھایا جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی تھی۔ گویا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی بنت آدم تھیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا تھا کہ خدیجہ ایمان لائیں، اللہ کی بھیجی ہوئی رسالت کی تصدیق کی، ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی اور رسالت کی تصدیق کرنے والی پہلی انسان تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو کافی حد تک ہلکا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کفار قریش کی زبانی کوئی ناگوار بات سنتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم لاحق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتی، ہمت بڑھاتی، اور ہر بار آپ کی تصدیق کرتی ہیں، اور آپ سے کہتی ہیں کہ آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہلکا ہو جاتا اور آپ کا ملال جاتا رہتا۔